آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیا وجہ ہے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں طلاق کی شرح اتنی زیادہ کیوں بڑھتی جا رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ ازواجہ بارک وسلم۔ طلاق کی شرح بڑھنے کی متعدد وجوہات ہیں، جن میں سے ایک بڑی وجہ جو ہے ہمارے ہاں جو بچوں کی تربیت ٹھیک نہ کرنا اور اسلام سے دوری بھی ہے۔ جی، ہمارے ہاں ہمارے جو بیٹے اور بیٹیاں ہیں جو شادی کی عمر کو پہنچتے ہیں اور ان کی شادی ہوتی ہے، انہیں جو ضروری مسائل ہیں، جو حقوق الزوجین ہیں کہ میاں کے ذمے بیوی کے کیا کیا حقوق ہیں جی، اور بیوی کے ذمے جو ہے وہ میاں کے کیا کیا اسلامی حقوق ہیں، جی، اسلام نے نظم کی ہیں، یہ علم نہ ہونا اور اس کے بعد جو ہے برداشت اور تحمل اور بردباری کا نہ ہونا، جی، اور کچھ ہمارے ہاں جو ہمارا فیملی سسٹم ہے اس کو جو ہے نا وہ کافی حد تک ڈسٹرب ہو چکا ہے کہ نہ ہی تو ہمارے ہاں جو ہے وہ ایک بڑا فیملی سسٹم ہوتا ہے، وہاں پہ جو بڑوں کا کردار تھا وہ اب ویسا رہا ہے جی، کہ بچے جو ہے وہ اپنے آپ کو خود مختار اور آزاد سمجھتے ہیں، اور بڑوں کی انوالومنٹ جو ہے ان کی زندگیوں میں کم سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے، اور یہ بھی ایک وجہ ہے۔ جی، عدم برداشت بہت زیادہ ہے۔ یہ تو ہمارے ہاں پورے معاشرے میں، پاکستان میں بالخصوص، چاہے وہ سیاسی ماحول ہے، چاہے گھریلو ماحول ہے، جی، چاہے ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں، ادارے ہیں وہ ایجوکیشن کے ہوں، یا ایسے ہی ہمارے تمام صورتحال جو ہے وہ جو برداشت ہے ایک دوسرے کو کرنا۔ اچھا، یہاں پہ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کہتے ہیں جی ہم جو ہے وہ غلط بات کو برداشت نہیں کرتے، تو بھائی اس میں سمجھانے کی بات یہ ہے کہ برداشت تو غلط بات کو ہی کرنا ہوتا ہے۔ اصل میں مفتی صاحب روایات بھی ختم ہوتی جا رہی ہیں نا، جو روایات ہمارے بزرگوں کی پہلے تھیں کہ بڑے بیٹھ کر فیصلہ کرتے تھے، جی، یا ایسے کسی بھی سینسٹیو معاملے کے اندر بزرگوں کو شامل کیا جاتا تھا۔ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جو ہمارا یہ سسٹم آپ آگے بڑھ نہیں رہا، جی، اور بالکل بھی جو ہے نا ہماری جو نوجوان نسل ہے اس میں ٹالرنس بالکل کم ہوتی جا رہی ہے۔ اگر کوئی بڑا آپ کے معاملے کے اندر ایسے معاملے میں آتا ہے تو اس کو صاف کہہ دیا جاتا ہے جی یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے، آپ اس میں دخل اندازی جی نہ ایسے کریں۔ ہی ہے۔ قرآن ہمیں اس بارے میں بتاتا ہے کہ اگر ایسے ماحول بن جائے گھر میں کہ معاملات جو ہے وہ آپ کو لگے کہ ان لا یقیم حدود اللہ، کہ آپ حدود اللہ کو قائم نہیں رکھ پا رہے میاں بیوی، تو اس صورتحال میں جو ہے وہ حکم من اہلہ و حکم من اہلہا، لڑکے اور لڑکی دونوں کی گھر والوں کی طرف سے جو سمجھدار لوگ ہیں، جو فیصلہ کر سکتے ہیں، جی، جی، ان کو جو ہے متعین کیا جائے اور بیٹھ کے مسئلے کو حل کیا جائے۔ اب یہاں تک تو نوبت ہی نہیں آتی۔ ہاں جی، ہمارے ہاں آج جھگڑا ہوا ہے اور لڑکی جو ہے وہ فوری طور پہ خود یا ساتھ اپنے گھر کے ایک آدھ فرد کو، بھائی کو، والد کو ملا کے، اور اگلے دن جو ہے وہ خلا لینے کے لیے جو ہے وہ عدالت پہنچی ہوتی ہے، جی، اور وکلاء صاحبان نے ان کا کیس تیار کر کے، اور انہیں میں ریکویسٹ کروں گا آج آپ کے پروگرام کے توسل سے، اور اپنے بھائی بیٹھے ہیں سامنے ان سے بھی، کہ وکلاء کو بھی چاہیے کہ ایسے کیسز میں بھی کچھ سمجھوتا کروانے کی کوشش کیا کریں۔ لازمی نہیں ہے کہ ہر جو کیس خلا کے لیے آیا ہے آپ نے اس کو خلا کی ڈگری جاری کروا کے ہی بھیجنا ہوتا ہے، کچھ نہ معاملات میں بچاؤ کروانے کا، اور جی، صلح جی، کی تو بڑی فضیلت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ صلح کا جو عمل ہے یہ نماز سے، روزے سے، حج سے، زکوٰۃ سے زیادہ افضل ہے، جی، بالکل، کہ دو ناراض مسلمانوں میں، دو ناراض لوگوں میں صلح کروا دینا۔ اور صلح کے لیے ایک حالانکہ مکروہ عمل ہے جھوٹ بولنا، جو کہ جائز نہیں ہے، لیکن صلح کے لیے یہ بھی جائز ہے کہ آپ دو جھگڑے ہوئے لوگوں کے درمیان صلح کروانے کے جی، جی، لیے جی، جھوٹ بھی بول سکتے ہیں۔ جی، 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 اور ہمارے ہاں تو جو بھی کیس عدالت میں پہنچتا ہے، اور وہاں پہ تو انفارچونیٹلی ہماری عدلیہ کی اور ہر شعبے کی ریفارم کی ضرورت ہے، وہاں پہ تو یہ تک کہہ دی جاتا ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں، لڑکے کو پتہ نہیں چلنے دیں گے، ہم جی، جی، ون جی، سائیڈڈ آپ کو ان کے گھر کو اطلاع بھی نہیں ہونے دیں گے، ان کو یہاں آنے بھی نہیں دیں گے۔ یہ چیزیں بڑی خطرناک ہیں۔ ٹھیک، اب انہیں پتہ نہیں چلے گا تو وہ کیسے کوشش کرے گی؟ بعض ٹھیک، اوقات لڑکی گھر سے اچھی پڑھی جاتی ہے، والدین کے گھر گئی، اور بعد میں لڑکے کو پتہ ہی چلتا ہے جب وہ ادھر سے خلا کی ڈگری بھی جاری ہو جاتی ہے۔ جی، بالکل ٹھیک میں فرمایا آپ مفتی نے۔ صاحب جی، کی بات کے اوپر ہی آگے بات بھی کروں گا جی، کہ ایک اور حدیث بھی موجود ہے کہ شیطان جو ہے اپنا سمندر پہ تخت لگاتا ہے اور اس پہ اپنے چیلوں سے پوچھتا ہے کہ آج تم نے کیا کیا کیا، تو کوئی کہتا ہے میں نے چوری کروائی، کوئی کہتا ہے میں نے زنا کروایا، تو شیطان غیر مطمئن رہتا ہے، اور جب ایک چیلا اٹھ کے کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان لڑائی کروائی، تو وہ اپنے ساتھ اسے بٹھاتا ہے کہ یہ بالکل، میرا اصل بالکل، چیلا ہے۔ بالکل، بالکل، تو میں مطلب کہ اس چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا۔ بالکل، اور دوسری چیز یہ ہے کہ
جو مفتی صاحب نے بات کی یہ بالکل درست بات ہے کہ ہمیں ایز اے لائر اور ایز اے مسلم، کیونکہ ہم وکیل سے پہلے مسلمان ہیں اور مسلمانیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ جو ہے وہ جھگڑا، خاص طور پہ فیملی لاز کے اندر، کہ کسی طریقے سے سارٹ آؤٹ ہوتے ہیں جھگڑے تو کیا نام ہے اس کو سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے۔ دوسری چیز ہے کہ لا کے اندر بھی پروویژن موجود ہے جس کے اندر ایک پری ٹرائل سیٹلمنٹ کی، ریکنسیلیشن کی پروسیڈنگز جو ہے نا وہ ایگزسٹ کرتی ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اس چیز کو آلریڈی کورٹ اڈاپٹ کر رہی ہے، اور بلکہ ابھی جو ریسنٹ ججمنٹ ہے، میں پیچھے بھی جتنے ہمارے شوز ہوئے ہیں اس میں نے اس کو کوٹ کیا ہے کہ جسٹس مرزا وقاص رؤوف صاحب ہیں، انہوں نے اس چیز کے اوپر کہا کہ سیٹلمنٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میکینیکل مینر میں بس جج نے میاں بیوی سے پوچھ لیا جی آپ دونوں نہیں رہ سکتے، اوکے جی ڈگری جاری۔ صحیح، آپ نے اس سیٹلمنٹ کو افیکٹو سیٹلمنٹ بنانا۔ صحیح، افیکٹو سیٹلمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ پراپر اقدامات کرنے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہوتا کیا عام طور پہ عدالت میں کہ اگر بیوی ہے وہ اپنے بھائی کے ساتھ یا اپنے والد یا والدہ کے ساتھ آئی ہوتی ہے تو اس کے والدین جو ہے نا وہ جب ان کو علیحدہ سے بٹھا کے سیٹلمنٹ کے لیے، گفتگو کے لیے بٹھایا جاتا ہے تو اس سے پہلے ہی جو ہے نا اس کے کان میں یا اس کو جو ہے نا ایموشنلی طور پہ ہٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جب وہ خاوند کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے تو اس کے ذہنی طور پہ اس کے اوپر ایک پریشر ہوتا ہے۔ صحیح، اب اس پریشر کی وجہ سے وہ سیٹلمنٹ جو ہے نا وہ افیکٹو نہیں ہو پاتی۔ صحیح، تو یہ چیزیں جو ہے نا اس چیز کو افیکٹولی کرنا ہوگا۔ کورٹ کے پاس پاور ہیں، کورٹ چاہے تو وہ ریسٹرکٹ کر سکتی ہے کسی کی بھی کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ اس اپنا پلینٹف کے ساتھ یا ماں کے ساتھ یا بیوی کے ساتھ جو ہے وہ نہیں آئے گا۔ صحیح، تو اس چیز کو میک شور کرنا کورٹ کا کام ہے۔ جی نور صاحب آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ کیونکہ سہیل صاحب تو بہت آگے تک چلے گئے، کہا کہ آغا صاحب جیسے آپ پہلے بات کی آپ نے کہ مین عنصر آج کل عدم برداشت ہے، جی کہ عدم برداشت معاشرے میں بہت بڑھتی جا رہی ہے کہ اس کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ یہ مسائل اب بن رہے ہیں، اور کچھ یہ مہنگائی اور یہ سوشل پرابلمز بھی اس میں شامل ہیں۔ تو مولانا صاحب جیسے کہہ رہے تھے کہ وکلاء صاحبان کو چاہیے کہ ڈائیورس نہ ہونے دیں، تو دیکھیں کوئی جب مسئلہ بنتا ہے، کریٹ ہوتا ہے ایشو، تو ہی کوئی اپنا مسئلہ لے کے کورٹ میں آتا ہے، تو وکلاء کا کام تو یہ ہوتا ہے کہ کورٹ تک پہنچانا۔ آگے جو جج صاحبان ہیں وہ پورا پروسیجر فالو کرتے ہیں، اس میں وہ باقاعدہ ٹائم دیتے ہیں کہ فیملی کو، وہ لڑکے کو بلایا جاتا ہے سیٹلمنٹ کے لیے، کافی ڈیٹس ہوتی ہیں، پھر لڑکی سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کیوں طلاق لینا چاہتی، خلا کیوں لینا چاہتی، کیا وجہ، پھر لڑکے کو بلایا جاتا ہے اور وہ باقاعدہ ان کو چانس دیا جاتا ہے، اور جب بالکل کوئی راستہ نہیں نکلتا تو اس صورت میں طلاق ہوتی ہے۔ تو میرا خیال ہے وکیل صاحب کا زیادہ اس میں وکلاء کا عمل دخل ہے نہیں، وہ جج صاحب نے فیصلہ یہ کرنا ہوتا ہے۔ میرے خیال میں پاکستان میں جو کیس سب سے سپیڈی ٹرائل ہوتا ہے نا وہ خلا کا کیس ہے۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، کبھی ایسے نہیں ہوا کہ خلا کا کیس اپلائی ہوا ہو اور میرے خیال ودن 1 month 2 month اور 3 months اصل میں اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اس سے سپیڈ سے پاکستان میں کوئی کسی سے فیصلہ نہیں ہوتا۔ بالکل آپ نے صحیح فرمایا۔ موسٹلی جو ہمارے وکلاء میں بھی ایسے بہت سارے وہ کالی بھیڑیں کے نام سے ہی ہم کہیں گے کہ جو یہ کام کرتے ہیں کہ مختلف کیسز کے اندر، صرف فیملی میٹرز میں نہیں، ادر کیسز کے اندر بھی یہی کہا جاتا ہے کہ جی آپ بے فکر رہیں، ہم اس کو ایکس پارٹی کروا دیں گے اور پتہ نہیں چلنے دیں گے اور فیصلہ آ جائے گا۔ لیکن جو اسپیشلی خلا کا معاملہ ہے اس کے اندر سپیڈی ریمیڈی اس لیے بھی ہے کیونکہ جو گراؤنڈز ہیں نا خلا لینے کی جو قانون کے مطابق، وہ اٹ از انف کہ اگر ایک خاتون صرف یہ ہی کہہ دے کہ میں اس انسان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، آپ مجھے خلا جاری کریں، تو اس بنیاد پر بھی خلا دے دی جاتی ہے۔ تو اس کا اس اب قانون کو تو ہم غلط نہیں کہہ سکتے، یہ تو اسٹیٹ نے بنایا، لیجسلیچر کین ناٹ بی رونگ، ہمیں قانون میں یہی پڑھایا جاتا ہے، تو آپ اس کو سوال نہیں کر سکتے، لیکن قانون یہی ہے۔